پیسے پر تھا نا کہ میرے پاس پیسے میں چلہ لگا لوں گا. یہ چلہ تو تم نے مال کی بنیاد پہ لگایا کہ اب تم چلہ لگا مال کے، کیونکہ جماعت روانہ فرما دی پھر چلے کے لیے، پھر چلے کے لیے نکلی جماعت. کیا لوگ ملے تھے مالیات صاحب کو، اللہ اکبر، کیا لوگ ملے تھے. یہ کہے یہ جماعت 40 دن لگا کے پھر واپس آئی، اب کے چلے لگا، ایک پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، ایک پیسہ بھی پاس نہیں تھا. مالیات صاحب نے پھر بیٹھ کی کارگزاری سنی چلے کے بعد. جو کہا بھائی کیا ہوا، چلے لگا کے آئے تھے کہ ہاں جی اللہ کا شکر چلہ پورا ہو گیا. مولوی آسان رمضان نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کھانے کا کیا ہوا. کہ جی بس اللہ نے ایسی مدد کی کہ جہاں گئے ایک وقت مل جاتا تھا، ایک وقت آقا کر لیتے تھے. تو بات تو کچھ تھا ہی نہیں، ایک وقت آقا کرتے تھے، ایک وقت مل جاتا تھا. مولوی صاحب رمضان نے فرمایا ارے میں نے تو سوچا تھا کہ تم صحابہ کی ترتیب پہ چلے لگا کے آؤ گے، تم تو ایسے چلے لگائی آئے. پھر جاؤ ایک چلہ اور لگا کے آؤ. جب تک تم فاقے نہ کر لو اور درخت کے پتے نہ کھا لو اس وقت تمہارا چلہ ہی کیا. تم تو دعوتیں کھا کے آ گئے، تم تو دعوتیں کھا کے آئے ہو، تمہاری بات میں کیا جان ہوگی. مولوی صاحب نے، واقعی میں صحیح عرض کر رہا ہوں، مولانا سعید خان صاحب نے مجھے سنایا قصہ، اور مولوی صاحب نے اس جماعت کو پھر روانہ فرما دیا تیسرے چلے کے لیے. نے کہا کہ جب تک تم درخت کے پتے نہ کھا کے آؤ اور صحابہ کی ترتیب پر نہ چلے لگے اس وقت تک میں تمہیں کیسے مانوں کہ تم چلے لگا کے آئے ہو. کیونکہ پھر جماعت روانہ ہو گئی، پھر آئی چلے لگا کے، بڑی تھکی ہوئی آئی. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت خوش ہوئے جماعت. میں واہ 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 واہ، آؤ بھائی آؤ، بتاؤ کیا کر کے آئے. کہ حضرت اس چلے میں ہم نے یہ کیا کہ درخت کے پتے بھی کھائے، پتے ابال کے بھی کھائے، کچے بھی کھائے، اور بس کام کرتے رہے. اور یہ جماعتیں لے کر آئے ہیں، جماعتیں بھی لے کر آئے. گاؤں در گاؤں، 2 گاؤں 3 گاؤں 4 گاؤں 10 گاؤں مولانا حصہ رحمۃ اللہ علیہ پھر لیے، کوئی جماعت تیار نہیں ہوئی. اور یہ جماعت جو اس طرح چلے لگا کے گئی تھی، یہ نقد اٹھا کے لے کے گئی ہے، یہ جماعت بنا کر نقد لے کے گئی. تمہاری صاحب اس جماعت سے یوں خوش ہوئے کہ دیکھو یہ جماعت کام کر کے آئی گی، یہ جماعت لے کے آئی ہے نقد. یہ نقد جماعت جو نکلی اسی بنیاد پر نکلی ہے کہ اس نے یہ چلہ اس طرح لگایا، کیونکہ اس نے ساری کارگزاری سنائی. مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی تمہارا پہلا چلہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پہلا چلہ ہوا ہے. یوں نہ سمجھے 3 چلے لگ گئے ہمارے، جنہیں کہیں گاؤں جا کے ہم نے 3 چلے لگائے، کیونکہ ہم نے ایک چلہ لگایا ہے. مولوی صاحب کو لگی جماعت کی کہ بھائی وہ جماعت بڑی اچھی تھی، بلاؤ اس جماعت کو. پھر چند مہینے کے بعد مولوی صاحب نے اس جماعت کو پھر بلوایا. جماعت والوں نے کہا جی ہماری تو ہمت نہیں ہے ایسے چلہ لگانے کی. کیا کہا؟ اب ہمت نہ ہے جی، اب نہیں، ہار گئے. منشی جی آئے پھر کہ جی وہ تو جماعت آ نہیں رہی. مولوی صاحب رحمۃ اللہ پھر بھیجا منشی جی کو. منشی جی پھر جاؤ تم اس گاؤں میں، پھر لاؤ ان لوگوں کو. پھر آئے منشی جی، پھر آگے کہا کہ بھائی مولوی صاحب ہمارے ایک دفعہ اور آ جاؤ، ہمارے ذریعے سے نقد جماعت نکلی تھی. انہوں نے کہا اچھا آئیں گے تو باقی یہ شرط لگا لو کہ ایسا چلہ نہیں لگوائیں گے جسے پہلے لگوائے تھے. پھر منشی جی آئے. منشی جی نے کئی چکر کیے جماعت کی وجہ سے. منشی جی نے آگے کہا جماعت سے کہ اچھا بھائی ہم میں وعدہ کری آئے مولوی صاحب سے کہ ایسا چلہ نہیں لگوائیں گے جیسا آپ کے لگوایا تھا، لیکن تم چلو تو صحیح. خیر جماعت تیار ہو گئی، پہنچی. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کے بات شروع کر دی ان سے. منشی جی آگے بیٹھے. منشی بشیر نے کہا کہ
کہ حضرت دیکھیے جماعت اس شرط پہ آئی ہے کہ آپ اس کا اس طرح چلہ نہیں لگوائیں گے جس طرح پہلے لگوایا تھا. منشی جی نے مولانا الیاس صاحب فرمایا کہ ہاں بھائی یہ وعدہ تو ہم نے بھی کر لیا منشی جی سے, یہ وعدہ تو ہم نے بھی کر لیا منشی جی سے کہ ایسا چلہ نہیں لگوائیں گے جماعت جیسے پہلے لگوایا تھا. لیکن ہم نے منشی جی سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم اس جماعت کو دوبارہ اس طرح وقت لگانے کی ترغیب بھی نہیں دیں گے. ترغیب دینے کی اجازت ہے منشی جی؟ منشی جی نے کہا حضرت صاحب ترغیب دینے کی بات تو مجھ سے نہیں ہوئی, آپ کی ترغیب تو آپ دے سکتے ہیں. اوہو, مولانا مجھ سے کہنے لگے کہ الیاس صاحب کا ترغیب دینا ایسا تھا کہ آدمی ایک دم جنگل کو بھاگنے کو تیار ہو جاتا کہ جنگل کو بھاگ جاؤ. اسے اپنا مکان, اپنی دکان, اپنی زمیندارہ, اپنا کھیت کیار, اپنی ملازمت کیونکہ ایسی دشمن لگنے لگتی تھی کہ میں کیا کر رہا. یہ حال صحابہ کا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ترغیب دیتے تھے کہ بیوی بھی بری لگے, بچے بھی برے لگے, زمیندارہ بھی برا لگے, اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اب نہ گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اے اللہ کے رسول یہ کھیت پک رہا ذرا اسے تو کاٹ لیں, ارے ہلاک ہو جاؤ گے اگر یہ سوچ لیا. تبوک میں ساری کھجی پکی ہوئی تیار, کھجوروں پہ گزارا, کیونکہ اگر یہ طے کر لیا کہ اس وقت ٹھہر جاؤ. عجیب خدا کا نظام ہے, جب نکلنے کا موقع نہیں ہوتا تھا جب ہی تقاضا آتا تھا, جب نکلنے کا موقع نہیں ہوتا تھا جب ہی اللہ کے دین کے تقاضا. یہی کہ میں فرصت میں نکلوں گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منشی جی سے یوں کہا کہ منشی جی یہ تو ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ ہم اس جماعت کو دوبارہ 3 چلے اس طرح نہیں, ایک چلے اس طرح نہیں لگوائیں گے اس کا, لیکن ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا آپ سے کہ ہم ان کو ترغیب بھی نہیں دیں گے. اب جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بٹھا کے ان سے بات کی تو وہ جماعت پھر تیار ہو گئی کہ جی ہم تو اسی طرح چلے لگا کے آئیں گے. تو میرے دوستو اس طرح کام چلا تھا. اب ہم کیا سوچ رہے کہ جی ہاں فلاں علاقے میں جلسہ تو کر لو, باقی جب کریے جب کٹائی نہ ہو رہی ہو, اور جی فلاں دھوج میں اجتماع تو ہو جائے لیکن دیکھ لو ذرا شادیاں نہ ہو رہی ہوں, اور جی فلاں علاقے میں اجتماع تو کر لو باقی دیکھ لیجیے کہ بوائی کا وقت تو نہیں ہے. یہ میرے دوستو یہ کام ہے دعوت والا کام, یہ کسی موسم کے ساتھ نہیں ہے, یہ کام تو ہر وقت کرنے کا ہے. ہم یہ نہ سوچے کٹائی کا وقت ہے, یہ بوائی کا وقت ہے, یہ شادیوں کا وقت ہے, یہ ملازمتوں کا وقت ہے, یہ میرا اس کا وقت ہے, یہ گرمی کا وقت ہے, یہ سردی کا وقت ہے. ہمیں تو ہر حال میں نکلنا ہے خدا کی راہ میں. انفروا خفافا وثقالا, کہ جس حال میں ہو نکل کھڑے ہو. صحابہ کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی آیت. کیا بیٹھنے کا کیا مطلب؟ اب بیٹھنے کا کیا مطلب؟ صرف یہ کہہ دیا کہ ہر حال میں نکل کھڑے ہو. اب تم یہ دیکھو کہ بھائی فلاں علاقے والے چلہ لگا رہے, ہم بھی چلے لگا لیں. اب تو ملکوں میں 1.5 سال کی جماعتیں چل رہی ہیں, باہر کے ملکوں کی جن کے پاس کام اب پہنچا ہے, ان ملکوں میں 1.5 سال کی جماعتیں چل رہی ہیں, اور روزانہ مسجد کی آبادی کے لیے 8 گھنٹے دیے جا رہے ہیں. 8 گھنٹے 8 گھنٹے دے رہے ہیں مسجد کی آبادی کے لیے. کون دے رہے؟ جن کے پاس کام اب پہنچا ہے. اس لیے دل یہ چاہتا ہے کہ میوات جس طرح ابتدا کام کی میوات سے ہوئی ہے, یہ میوات جو ہے کام کی انتہا میں, یعنی ہمارا کام کا جو موٹر سا نصاب ہے 4 مہینے, ہر سال کے 4 مہینے, اور روزانہ کے اپنی مقام پہ 8 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے 8 گھنٹے, اور روزانہ مسجد کے اور گھر کی تعلیم میں, کیونکہ یہ اس وقت سارے عالم سے آگے بڑھ کے دکھلا دینے والے. واقعی عرض کر رہا ہوں, میرے تو دل کی تمنا یہ ہے کہ میوات میں کام ایسا جم جائے, ایسا کام جم جائے ایک مسجد میں اور ایک گھر میں, کہ باہر کی جماعتوں کو ہم کام سیکھنے کے لیے میوات میں ڈال دیں. یہ دل کی تمنا ہے. لیکن کیا کریں, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو کاشتکار ہوں, میں تو ملازم ہوں. اب تو میوات ملازمتیں بڑی بڑی ہونے لگی. ایک میواتی نہیں جانتا تھا ڈاکٹر کس جانور کا نام ہے, اور ایک میواتی کو خبر نہیں تھی کہ جے ماسٹر کس چیز کا نام ہے. ایک کسی کو بھی خبر نہیں.
کسی کو پتہ نہیں تھا. اب تو میں بات یعنی